لكن يصح صلب الأخص من بعض الأعم لكن لا يصح صلب الأعم من بعض الأخص. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سالبہ جزیہ اس کا عکس مستوی نہیں آتا. سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا. علامہ نے دلیل دی ہے جائز ہے موضوع عام ہو یا مقدم عام ہو. جی شارح کہتا ہے کہ جب محمول خاص ہو اور موضوع عام ہو محمول خاص ہو اور موضوع عام ہو اس وقت خاص کی سلب عام کے بعض فردوں سے یہ تو صحیح ہے. یہ تو صحیح ہے کیونکہ خاص کا عام کے بعض فردوں کے لیے ثبوت ہوتا ہے بعض سے سلب ہوتی ہے. بدی بات ہے. اب اگر اس کو الٹا دیں محمول کو موضوع اور موضوع کو محمول بنا دیں تو محمول بن گیا اعم موضوع بن گیا اخص. تو بنانا تو سالبے کا سالبہ ہی ہے. تو اب لازم آئے گا کہ اعم کی سلب ہے اخص کے بعض فردوں سے. تو یہ غلط ہے. یہ کیا کہ جی شارح کہتا ہے ماتن نے دلیل دی لے جواز عموم الموضوع. شارح کہتا ہے اس وقت یعنی جب محمول خاص ہو اور موضوع عام ہو اور قضیہ ہو سالبہ جزیہ. جی تو اب معنی ہوگا کہ خاص آکھو یا خاص آکھو عام آکھو یا عام آکھو ایک کو گل ہے. خاص کی سلب بعض یہ تو ٹھیک ہے. اب اس کا سالبہ جزیہ الٹا دیں. اس کو جب الٹائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ عام کی سلب ہے خاص کے بعد افراد. تو یہ تو کیونکہ عام کا ثبوت ہوتا ہے خاص کے سارے فردوں کے لیے. حیوان کا ثبوت انسان کے سارے فردوں کے لیے. تے موجبہ کلیہ تے سالبہ جزیہ آپس وچ نکیزہ نے کہ کوئی نہیں. کون جب عام کا ثبوت ہے خاص کے سارے فردوں کے لیے. اب اگر عام کی سلب بھی ہو خاص کے بعض فردوں سے تو اجتماع نکیزین لازم آ جائے گا. تحفہ جی اے گل لیں جی. مثلا مثال پڑھی کو نہیں پڑھی کلمہ نہ کر قول ماتن کا عموم الموضوع اور اس وقت اور کس وقت صحیح ہے اخص کی سلب عام کے بعد سے لیکن نہیں جسے الٹاواں دے لیکن نہیں صحیح عام کی سلب جو کہ عکس سے مستفاد ہوگی اخص کے بعض افراد سے. اے گل جی اور اس وقت صحیح ہے اخص کی سلب عام کے بعض افراد سے لیکن نہیں صحیح عام کی سلب اخص کے بعض افراد سے. قول ماتن کا عموم الموضوع اور اس وقت صحیح ہے اخص کی سلب عام کے بعض افراد سے لیکن نہیں صحیح عام کی سلب اخص کے بعض افراد سے. جی مثلا یصدق بعض الحیوان لیس بانسان ولا یصدق بعض الانسان لیس بحیوان. بعض الحیوان لیس بانسان موضوع عام تے محمول خاص تے سالبہ جزیہ اور سچا ہے اور انسان کی سلب ہے حیوان کے کھوتے کوڑے سے. اب اس کو الٹا دیں تو بنے گا بعض الانسان لیسا بحیوان حیوان کی سلب ہے انسان کے. یہ تو کم غلط ہو گیا. ہاں جی مثلا چل
مثلاً سچا ہے سچا ہے بعض الحیوان بعض الحیوان لیسا بے انسان ایسا بھی انسان اور نہیں سچا اور نہیں سچا بعض الانسان لیسا بے حیوان اور دیکھنا ادھروں کیونکہ نہیں سچا یہ پس سچا ہے کلو انسان تو سالب جزیے کا عکس مستوی جب سالبہ جزیہ نہیں آتا تو سالبہ کلیہ بطریقی اولا نہیں آتا اور سنے ہی جدو عام دی سلب خاص دے بعض فرداں کولو نہیں تو ساریاں کولو نہیں یہ گل بطریقی اولا ایشا بس جی مثلا سچا ہے بعض الحیوان لیسا بے انسان اور عکس مستوی دے وچ جڑا نا کیف تو باقی رہنا ہے سالبے دا سالبہ ہی ہونا ہے جی یا سالبے جزیہ دا سالبہ جزیہ آوے گا یا کلیہ جدو سالبہ جزیہ نہیں ٹھیک تے سالبہ کلیہ کیا بات رہی کہ اولا نہیں اے گل لیجئے اور نہیں سچا بعض الانسان لیسا بے حیوان بسم مثلاً سچا ہے بعض الحیوان لیسا بإنسان اور سچا بعض الانسان لیسا بحیوان بسم اگے جی قوله اب المقدم مثلا مثلا يصدق قد لا يكون اذا كان الشيء حيوانا كان انسانا ولا يصدق قد لا يكون اذا كان الشيء انسانا كان حيوانا بھئی دوسرا یہ تھا کہ شرطیہ متصل ہے لزومیہ ان دا یکس مستوی باقیاں دا کونی کل پڑے ہی جی تو شرطیہ متصلہ لزومیہ میں مقدم عام ہے تالی خاص ہے سالبہ جزیہ جی تو یہ جائز ہے کہ خاص کی نا کیا نام ہے مقدم کیا ہے خاص ہے مقدم مقدم عام ہے تو تالی خاص ہے تو خاص کی عام کے بعض فردوں سے سلب جائز ہے اگر اس کو الٹا دیں مقدم تالی مقدم تو مقدم تالی تو اب تالی مقدم ہوگا خاص تالی ہوگی تو اب لازم آئے گا کہ عام کی سلب ہے خاص کے بعد تو یہ جائز ہے نہیں مثلا کبھی جب ہو شے حیوان تو ہو انسان کبھی ایسا نہیں ہوتا کھوتا ہوئے تو جائز ہے کہ شے حیوان ہووے اور شے انسان نہ ہووے ایک ہی ہے جائز ہے جی میں کھوتا جی ان الٹا دیو کہ شے کبھی انسان ہو حیوان نہ ہو یہ جھوٹا ہے ہاں جی قول ماتن کا عامل مقدم شارع اس کی مثال دیتا ہے کہ قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسان کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب شے حیوان ہو تو انسان بھی ہو جیسے یعنی جائز ہے یہ ٹھیک ہے جی خاص کی سلب ہے عام سے عام سے لیکن اگر اس کو الٹا دیں الٹائیں تو قد لا یکون اذا کان الشیء اور سالب جزیہ دا سور ہے اور متصل ہے وچ تو منفصل ہے دونوں دے وچ تب یہ ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب شے انسان ہو تو حیوان ہو بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا بھی انسان تو ہے لیکن حیوان نہیں یہ تو غلط ہے کہ جی قول ماتن قابل مقدم مثلا سچا ہے قد لا یکون تو سچ بول دے پھر قول ماتن کا عامل مقدم ہے مثلا سچا ہے قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا اور نہیں سچا قد لا یکون اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا قول ماتن کا عامل مقدم ہے مثلا سچا ہے قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا اور نہیں سچا قد لا یکون اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا واما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدائمتان والعامتان حينية مطلقة صبر عکس مستوی دون قضیے کی دونوں طرفوں کا تبدیل کرنا بقائے صدق اور بقائے کیف کے ساتھ بقائے صدق اور بقائے کیف کے ساتھ کم کی بقا ضروری نہیں موجب کلی ایک عکس مستوی موجبہ جزئی آتا ہے بسم اللہ تے پاپیری بھی تے نال ہی نا کیڑے موجہات توجہ کرو جہت کے اعتبار سے کون کس کا عکس مستوی آتا ہے کس اعتبار سے جہت کے اعتبار سے کون ان کیزاں بھی کڈیاں سن پیچھے کہ کون سن کڈیاں سن ہن جہت کے عکس مستوی کڈنا ہے
کاٹ کے باہر کاٹ دینا ہے. تو جہت کے اعتبار سے اب پہلے موجبے بسیتے بھی تھے مرکبے بھی پھر سالبے. پہلے موجبے پہلے تو پھر انج پتہ لگنا کچڑ مچڑ نال کام نہیں بننا. تو دائماتان جب موجبے ہوں تو ان کا عکس دائماتان تے عاماتان 4 یہ جب موجبے ہوں تو ان کا عکس مستوی ہینیہ مطلقات ہے. جی کیا کیا جی ماتن الاحرامات موجہات کے عکس مستوی بیان کرتے ہیں جو موجبے ہیں. فرماتے ہیں کہ دائمتان عکس مستوی ہونا پھر اس کے پہلے موجبوں کا بیان ہوگا موجبوں کا بیان پھر سالبوں کا. تو موجبے میں مرکبے بھی تھے بسیتے بھی تھے پہلے بسیتے. ماتن ساتھ فرماتے ہیں کہ دائمتان اور عامتان کا عکس یہ جو 4 ہیں ان کا عکس مستوی ہینیہ مطلقات ہے. طریقہ کو شرح چو یہ بھی جی اے نہیں منو گے تو نکیز منو گے نکیز نو اندر نال جوڑ کے سگرا کبرا بنا کے کٹی کٹا کے تے وچوں حرام نکل آئے گا. حرام تہاڈی شرارت تو نکلے ساڈی شرارت تو تو لہذا اپنی شرارت بند کرو. ہر واری یہ ہونا ہے بس. چلو جی اور بہرحال جہت کی حیثیت سے پس موجبات سے ہونا مثالاں ساریاں جی موجبیں دی چلنی ہیں جی. دائمات منعکس ہوتے ہیں دائماتان اور عاماتان ہینیہ مطلقہ. جی اور بہرحال بحسب الجہت پس موجبات سے منعکس ہوتے ہیں دائمتان اور عامتان ہینیہ مطلق. اور ہینیہ مطلقہ پیچھے بڑھے جاؤ ثبوت سلب بالفعل بیعتبار شکر. جی بہرحال بحسب الجہت کے پس موجبات سے منعکس ہوتے ہیں دائمتان اور عامتان اور ہینیہ مطلقہ. قوله واما بحسب الجهة يعني ان ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب الكيف والكم واما بحسب الجهة. علامہ نے کہا نا واما بحسب الجهة یہ تو تفصیلیہ ہوتا ہے. تو تفصیل کس طرح بنی؟ شاعر کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے نا وہ ہے قضایا کا عکس مستوی بیعتبار کیف اور بیعتبار ایجاب سلب کے اور کلیہ جزیے کے. اب عکس مستوی بیعتبار جہت کے یوں ہوگا مطلب ہے کیا کہ جی ماتن صاحب نے فرمایا واما بحسب الجہت بہرحال جہت کے اعتبار سے تے پیچھے تو کوئی نہیں آکھیا بہرحال فلانے کے اعتبار سے مطلب کیا بنے. کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نے ذکر کیا ہے وہ قضایا کا انعکاس ہے بحسب الکیف والکم. اب بحسب الجہت شروع کرتے ہیں قول ماتن کا واما بحسب الجہت یعنی یہ بات وہ کہ ذکر کیا ہم نے اس کو اور یہاں پیچھے متن وچ وہ بیان ہے قضایا کے عکس مستوی کا بحسب الکیف والکم اور بہرحال بحسب الجہت الاخر ہی ہے. جی قول ماتن کا واما بحسب الجہت یعنی یہ بات کہ وہ شے کے ذکر کہ ہم نے اس کو وہ بیان ہے قضایا کے انعکاس کا بحسب الکیف والکم اور بہرحال بحسب الجہت الاخر. اور ماتن کا اور ہم واما بحسب الجہت یعنی یہ بات کہ وہ شے کے ذکر کیا ہم نے اس کو وہ بیان ہے قضایا کے انعکاس کا بحسب الکیف والکم اور بہرحال بحسب الجہت الاخری. جی قوله الدائمتان ای الضروریات والدائمت مثلا كلما صدق قولنا بالضرورة او دائما كل انسان حيوان صدق قولنا بعض الحيوان انسان بالفعل حين هو حيوان وإلا فصدق نقيده وهو دائما لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانا فهو مع الأصل ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما. هذا خلف لکھا نہیں حف هذا خلف ادھروں پہلو تو ادھروں آخری هذا جب ہن کی ہندہ ہن مطلب ہے جی
تو کہ حف کی آگے جی حاضہ خلفن بھی اے غلط ہو گئے ویکھو آرام دا پھل نکلا ہے. اچھا جی علامہ نے فرمایا دائمہ تان. سوال ہے دائمہ تان تے ہے نہیں کوئی نہیں. دائمہ تے کون ہے دائمہ مطلقہ. جواب دیا اشارے نہیں یہ تثنیہ تغلیبی ہے. یہ تثنیہ مراد ضروریہ مطلقہ تے دائمہ مطلقہ. مراد کیا کہ جی ماتن نے کہا ہے دائمہ تان. تو دائمہ مطلقہ ایک کوئی ہوں دائمہ تان کتوں بن گئے نے. تو اشارے جواب دیتا ہے کہ یہ تثنیہ تغلیبی ہے مطلب ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ. بس تو ضروریہ مطلقہ تے دائمہ مطلقہ دون موجبے ہوں تو مطلب ہوتا ہے کہ ثبوت ضروری ہے دائمی ہے بیعتبار ذات کے. بیعتبار ایشا بس توجہ کریں. تو اب ضروریہ مطلقہ تے دائمہ مطلقہ جب موجبے ہوں تو ان کا عکس مستوی حینیہ مطلقہ بنے گا. ان کا عکس مستوی حینیہ مطلقہ بنے گا. ان کا عکس مستوی حینیہ مطلقہ بنے گا. اے بننا ہے جی یہ آپ نہیں بن سکتے جی خرابی ہونی. دھیان کر. اب مثال کہ بالضرورت کل انسان حیوان ایک ہی بن گیا. ضروریہ مطلقہ دائماً کل انسان حیوان. دائمہ مطلقہ موجبہ کیا. اے آخر دل ہے جو بالضرورت بالدوام لا دیو تامی ٹھیک ہے. بالضرورت دائماً شروع چ لا دیو تامی ٹھیک ہے. جیڑے پاس لاؤ ٹھیک ہے. یہ ان دو کٹھے بنا دیتے نہیں دونوں چل نہیں. یہ ہے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ. ہم کہتے ہیں جب یہ سچا ہے جب یہ سچا ہے کون ضرورت ہے دائماً کل انسان حیوان کہ حیوانیت کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے یا دائمی ہے. ضروری ہے اور دائمی ہے. تو ہم کہتے ہیں پھر اس کا عکس مستوی حینیہ مطلقہ بھی سچا ہے. اس کا عکس مستوی حینیہ مطلقہ بھی سچا ہے. وہ بنانا ہے اس نو الٹا کے تے وہ کلیہ ہے تے جزیہ بنانا ہے. اتھے بالدوام تے بضرورت تے بالفعل لانا ہے. ہی نہ ہوا نال لانا ہے. تو بن گیا بعض الحیوان انسان بالفعل ہی نہ ہوا حیوان. ہی نہ ہوا حیوان انسانیت کا ثبوت حیوان کے بعض فردوں کے لیے بالفعل ہے جس وقت حیوان حیوان ہوتا ہے. سنیں جی او سچے نے تے منو اے بھی سچا ہے. اے بھی سچا ہے جی او سچے نے تے منو یہ بھی سچا ہے. آخنے ایک باری کیا کہ مثلاً ضرورت کل انسان حیوان یا بالدوام کل انسان حیوان. ان دونوں قضیوں کا عکس مستوی ہے بعض الحیوان انسان بالفعل ہی نہ اختصار کی طور ورنہ بکھرے بکھرے دو میں جی بل ہی نہ ہوا حیوان کہ انسانیت کا ثبوت حیوان کے بعد افراد کے لیے بالفعل ہے جس وقت کے حیوان حیوان ہے. ہم کہتے ہیں اگر پہلا سچا ہے تو یہ بھی مان لو. یہ بھی مان لو. یہ کون ہے حینیہ مطلقہ ایک کندی نکیز بنایا سی عرفی آمد ہیں عرفی آمد پتہ ہے. اگر یہ نہیں نہ مانو گے یہ نہیں مانو گے تو پھر اس کی نکیز ماننی پڑے گی کیونکہ ارتفاع نکیزین بھی باطل ہے. تو اجتماع نقیزین بھی باطل ہے. اب بعض الحیوان انسان بالفعل یہ حینیہ ممکن ہے نہ حینیہ مطلقہ. تو یہ نکیز ہے کس کی عرفی عامہ کی پکی گل جی. اب اس کی نکیز آئے گی کون عرفی عامہ سالبہ کلیہ کیونکہ موجب جزیہ کی نکیز کیا ہوتی ہے او کڈ خم دائما لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوانا. یہ کون ہے یہ عرفی عامہ سالبہ کلیہ ہے کہ انسانیت کی سلب حیوان کے ہر فرد سے دائمی ہے جب تک حیوان حیوان وصف عنوانی حیوان کے ساتھ متصل. اب یہ جو تم نے نکیز مانی ہے نا کیڑی عرفی عامہ کیڑی عرفی عامہ او کیڑی پڑھنا یار لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوانا. کمال ہے یار. اس کو ہم بناتے ہیں کبرا
اس کو ہم بناتے ہیں کبرا. کلیہ ہے. جی جی شکل اول تو کبرا بن سکتے ہیں. جی. اصل قضیہ کیڑا ہی بالضرورت کلو انسان حیوان. جیڑا مرضی لایا. جی اصل کو ہم بناتے ہیں صغرا. ہن قیاس بنا پورا کی بنیا لا شیء من واجیہ ان کبرا بنانی توفیہ بالضرورت کلو انسان حیوان. ایک ہی بن گیا. صغرا اگے کبرا لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوانا. تے صغرا موجبہ کلیات تے کبرا سالبہ کلبیات تے نتیجہ سالبہ کلیات ہے. یاد ہے؟ تو حیوان ادے اوس گر گئی تو نتیجہ آیا لا شیء من الانسان بانسان بالضرورت ہوتا ہے کہ انسان سے سلب ضروری ہے یا دائمی. یہ سلب شیء نفسی لازم ہے کہ لازم آ گیا قلب شیء نفس. کہ نہیں لازم آیا. انہوں کو جوڑنا اگلی گل کری کیا کہ اگر ہمارا عکس مستوی نہیں مانو گے تم ہمارا عکس مستوی نہیں مانو گے ہینیاں مطلقہ نہیں مانتے کو اس کی نقیز ماننی پڑے گی. عرفیہ عامہ نقیزین بھی منع اور ارتفاع نقیزین بھی. اور وہ ہے دائما لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوانا. تو جب ہم اس کو اصل قضیے کے ساتھ جوڑیں گے اور اصل قضیہ کو بنائیں گے صغرا اس کو بنائیں گے یہ بنے گا کبرا تو نتیجہ آئے گا لا شیء من الانسان بانسان بالضرورت او دائما. تو یہ خلف ہے. نتیجہ آ گیا کہ سلب شیء نفسی لازم آ گیا کہ قلب شیء لا نفسی لازم. ان پیچھا لے چلنا جی میں کل لے گیا سے واجیہ. ہم کہتے ہیں کہ سونیوں یہ شکل اول ہے شرطیں پوری ہے ایجاب صغرا تے کلیت اور صغری کے اس قیاس کے اندر جو صغرا ہے وہ تو اصل قضیہ ہے جو مسلمہ ہے. پیچھے بچ گیا جی کبرا. یہ ساری حرام زدگیت ہوئی جی کہندے کولوں تے کبرا کی شے سی لہذا یہ کبرا باطل تے اے ساڈے عکس مستوی دی نقیص سی. جدوں اے باطل ہے تے عکس نقیص ثابت ہو گیا. جدوں یہ باطل ہے عکس مستوی ثابت ہے. اگر وہ بھی نہیں ثابت ہونا تے بھی باطل ہو گیا تھی جنہوں نے ارتفاع نقیزین لازم آ گئے تے بھی غلط ہے جی. ہاں جی کیا کیا جی تو اب یہ نتیجہ غلط کیوں آیا اس کی وجہ یہ کیا ہم قیاس کو دیکھتے ہیں قیاس کے مادے کو دیکھتے ہیں. قیاس ہے شکل اول شرطیں پوری ہیں یا بھی صغرا کلیات کبرا اور جو صغرا ہے وہ بھی مسلمہ ہے کیونکہ وہ تو اصل قضیہ مانا وہ مسلمہ ہے. پیچھے بچ گیا کبرا پیچھے رہ گیا کبرا لہذا کبرے میں خرابی ہے. لہذا کبرا غلط ہے. تو جب کبرا غلط ہے تو اس کی نقیز حق کون کون مطلقہ اے مطلب جی اینج کر کے جی چلو جی قول ماتن کا دائمتان یعنی ضروریہ اور دائمہ. مثلاً اگر ٹرن قول ماتن کا دائمتان یعنی ضروریہ اور دائمہ. مثلاً کلما سادہ مثلاً جی جس وقت سچا ہے ہمارا قول بالضرورت او دائما کلو انسان حیوان. تو سچا ہے ہمارا قول بعض الحیوان انسان بالفعل حین ہوا حیوان. وگرنہ سچی ہوگی نقیز اس کی سچی ہوگی نقیز اس کی. اور وہ دائما لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوان. بس اس کو اصل کے ساتھ یعنی وہ جو اصل قضیہ اس کو صغرا بناتے ہیں اس کو تو جوڑیا تو نتیجہ آیا لا شیء من الانسان بانسان بضرورت او دائما. یہ سلب و شیء نفسی لازم آ گیا. لہذا ھذا خلف اے بغلط جی بس وہ یعنی نقیز اصل کے ساتھ تو نتیجہ دے گی لا شیء من الانسان بانسان بالضرورت او دائما. یہ خلف ہے. اور متن کا دائمتان یعنی ضروریہ اور دائمہ. مثلا جب کہ سچا ہے ہمارا قول بالضرورت او دائما کل انسان حیوان. تو سچا ہے ہمارا قول بعض الحیوان انسان بالفعل حین و حین حیوان. وگرنہ پر سچی آئے گی نقید اس کی ہوگی وگرنہ پر سچی ہوگی نقید اس کی. اور وہ دائما لا شیء من الحیوان بانسان ما دام حیوان ہے. بس وہ
یعنی یہ جو نکیز ہے جی مع الاصل اصل کے ساتھ کے ساتھ او آشیتوں نے ساری پھر گل پوری کڈی بن سغرا او کبرا ایک کبرا تے او پہلا سغرا تے پھر سارا اندے وچ کیڑی شے خراب ہے لکھیا سارا جی وہ عرض کیتی میں جی من الانسان بانسان بالضرورت او دائما اگین قوله والعامتان ای المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامۃ علامہ نے کہا عامتان شارح فرمات کہتے ہیں اس سے مراد ہے مشروطہ عامہ تے عرفی عامہ اس سے مراد ہے مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ قول متن کا والعامتان یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ جی قول ماتن کا والعامتان یعنی مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ قول ماتن کا والعامتان یعنی مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ اے چار بسیتے جڑے جنہیں ضروریہ مطلقہ تے ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ موجبے جد ہون موجبے ان چواں دا عکس مستوی ہینی ہے مطلقہ ہوتا ہے اے شاباش ہاں جی مثلاً اذا صدق بالضرورت او بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا صدق بعض متحرك الاصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الاصابع صبر بے مثلاً جب سچا ہے یہ قضیہ بھی ضرورت لائے کی بنے مشروطہ عامہ تو بالدوام لائے عرفی عامہ کہ بالضرورت او بالدوام کلو کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا جب یہ سچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا عکس مستوی کرتے ہیں یہ کلیہ ہے وہ جزیہ آئے گا یہ موجبہ کلیہ ہے وہ موجبہ جزیہ آئے گا تہینیہ مطلقہ بازو متحرک الاصابع کاتب بالفعل حین ہوا حين هو متحرك الاصابع من لو اے سچا جے من لو اے سچا نہ پتنگ ہوو تو نہ سانو کرو کیا کہیں جی اس کی مثال دیتا ہے شارح کہ جب بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع بضرورت او بدوام نہ لانا بالضرورت او بالدوام او دو میں قضیے کٹھے بن جان ہیں جی جی کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا یہ سچا ہے جب یہ سچا ہے تو یہ بھی مان لو کہ یہ سچا ہے تو یہ مان لو کہ یہ بھی سچا ہے وگرنہ فَإِلَّا فَيَصْدُقُ نَقِيدُهُ وَهُوَ دَائِمًا لَا شَيْءَ مِن مُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ بِكَاتِبٍ مَا دَامَ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ سمجھیا جی اگر یہ نہیں مانو گے جی تو پھر اس کی نقیز مانو گے ورنہ ارتفاع نقیز عین لازم آئے گا جی تو یہ کون ہے یہ مشروطہ عامہ کی نقید ہینیہ نا باجیہ آ جڑا ہے ہینیہ مطلقہ موجبہ جزیہ جی اس کی نقیز آئے گی کی نقید آئے گی عرفی عامہ سالبہ کلیہ عرفی عامہ طالبہ کلیہ تو وہ ہے کیڑی دائماً دائماً لا شیء من متحرک الاصابع بکاتب ما دام متحرک الاصابع اے آ گیا جی واہ واہ فهو مع الاصل ينتج قولنا بالضرورة او بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام كاتبا هذا خلف ہم اس کو بناتے ہیں صغرا جی اصل قضیے کو بناتے ہیں کبرا بنا ایک باری اصل قضیہ کیڑے بالضرورة او بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا دائما صغرا اور کبرا ہے دائما لا شيء من متحرك الاصابع بكاتب ما دام متحرك الاصابع متحرک الاصابع متحرک الاصابع حد اوس گر گئی تو نتیجہ نکلا بالضرورة او بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام كاتب کاتب نہیں ہے یہ کیا لازم آ گیا یہ سب کچھ ہے نفس ہی لازم آ گیا اب ہم پوچھتے ہیں خرابی کہاں سے آئی ہے شکل اول ہے شرطیں پوری ہیں اور صغرا تو ہمارا مسلمہ ہے پیچھے کون بچا کبرا بچہ کبرا اس میں خرابی ہے لہذا کبرا باطل تو پھر جو کبرا جس کی نقیز تھا جی کس کی ہینیہ مطلقہ وہ حق تو وہ کیا تھا ہینیہ مطلقہ وہ کیا تھا ہمارے اصل کی عکس مستوی تھا تو ثابت ہو گیا جی کیا کیا جی کہ یہ خرابی کہاں سے آئی
نتیجہ بھی ٹھیک ہے اور ہمارا سغرا جو ہے وہ بھی مسلم ہے. نتیجہ بھی ٹھیک نہیں ہے، شکل اول ہے، نتیجہ ٹھیک ہے تو پھر واجہ بجانے واجہ نتیجہ ٹھیک. سلب شے نفسی اور ہمارا سغرا جو ہے ہمارا سغرا نہیں، سغرا مسلمہ ہے، سغرا مسلمہ ہے، ہمارا نہیں سارے دا مسلمہ ہے. تو پیچھے بچ گیا کبرا، خرابی کبرے سے آئی ہے، لہذا کبرا باطل. جی اور کبرے کی نقیض جو ہمارا عکس مستوی ہے وہ حق. چلو جی مثلاً منع کر. مثلا جب سچا ہے بالضرورت او بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا، تو سچا ہے بعض متحرک الاعصاب کاتب بالفعل حين هو متحرک الاعصاب. اے مان لو، اے مان لو تو چلو چاہ پیویے. مگرنا پا سچیا کی نقید اس کی اور وہ دائما لا شیء من متحرک الاعصاب بکاتب ما دام متحرک الاعصاب ہے، اور نقید اصل کے ساتھ نتیجہ دے گی ہمارا، یعنی اس نقید نو ملاواں گے اصل نال او سغرا تے کبرا نتیجہ دے گی ہمارے کول. بالضرورت او بالدوام لا شیء من الکاتب بکاتب ما دام کاتبا. اے سلب شے نفسی لازم آ گیا تے خرابی تواڈے کبرے کول آئی جی. ھذا خلف. جی مثلا جب سچا ہے بالضرورت او بالدوام کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا، تو سچا ہے بعض متحرک الاعصاب کاتب بالفعل حين هو متحرک الاعصاب. اور وگرنہ پر سچی آئے گی، سچی ہوگی، آئے گی کی یار کر گئی ہے. اور وہ دائما لا شیء من متحرک الاعصاب بکاتب ما دام متحرک الاعصاب ہے. انہاں دے معنی ہوندے جی کہ کوئی نہیں ہیں، یہ نہ سمجھ آن تے نری کھچ کھچے جی. پھر واقعی استاد رئیس المنات کہیں جی، جی سمجھ آ جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں جی. جی نتیجہ دے گا ہمارا قول بالضرورت، ہمارے قول کا وے جن تے جو قول نا نتیجہ دے گا ہمارے اس قول کا. کیڑا بالضرورت او متحرک الاعصاب ادھے اس گر گئی تے موجبہ کلیہ تے سالبہ کلیہ تے نتیجہ سالبہ کلیہ ہونا ہے شکل اول دا. چاروں نتیجے صرف شکل اول دے ہوندے نے جی. جی بالضرورت او بالدوام لا شیء من الکاتب بکاتب ما دام کاتبا، کہ کاتب نہیں جس وقت وہ کاتب ہے تو یہ کیا ہے؟ سلب شیء نفسی ہے، بشے شے کوئی نہیں. سلب شے مطلب جس وقت کاتب ہے نا اس وقت تو کاتب کوئی نہیں. تو غلط ہے یار کہ جس وقت تو کھلوتا ہے اس وقت تو کھلوتا کوئی نہیں. غلط ہے کہ یار سمجھیں. ھذا خلف. تو یہ خرابی کہاں سے؟ کبرے سے. کہاں سے؟ کبرے سے.